ہر طرف عجیب سا شور برپا تھا. لاشیں زندہ ہو کر خونخوار آوازیں نکال رہی تھیں. مہمان لڑکی اور اس کا دوست خوفناک نظروں سے ان زندہ ہوتی لاشوں کو دیکھ رہے تھے، جن کی سرخ انگارہ آنکھیں بڑی بھیانک دکھائی دے رہی تھیں. اسد بھی ڈرا ہوا تھا. وہ لاشیں سینکڑوں کی تعداد میں تھیں. کچھ تو اس کمرے میں موجود تھیں اور کچھ دوسری جگہوں سے نکل کر اس کمرے میں پہنچ رہی تھیں، اور وہ سب اسد کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھیں. تازہ خون کی مہک انہیں بے چین کیے ہوئے تھی. وہ تینوں ان کے گھیرے میں تھے جہاں سے بچ نکلنا آسان بات نہیں تھی، مگر وہ سب اس بات پر حیران تھے کہ وہ لاشیں ان پر حملہ کیوں نہیں کر رہی. لیکن جس بات کا انہیں انتظار تھا اس بات کا جواب انہیں جلد ہی مل گیا. جب ہوا میں ایک سیاہ سایہ لہراتا ہوا ان کے سامنے آن کھڑا ہوا. وہ سیاہ لباس میں ملبوس ایک شخص تھا. اس کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ تھی. اس کی آنکھیں آگ ابل رہی تھیں. جانے کیا بات تھی کہ اسد کو اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا. اس کی آنکھوں میں مت دیکھو، یہ خون آشام شیطان ہے. مہمان لڑکی نے اسد کو چوکنا کیا. یہ سن کر اسد نے فوراً آنکھیں اس کے چہرے سے ہٹا لی. خون آشام شیطان نے زوردار کہکا لگایا اور ہوا میں تیرتا ہوا اسد کے سامنے آن کھڑا ہوا. خون آشام افراد کے شکاریوں کا استقبال کیسے کیا جائے یہ سوچنا ذرا مشکل کام ہے. البتہ اس نوجوان کا خون میرے چیلوں کے لیے آج کی رات کا عمدہ تحفہ ثابت ہوگا جسے تم اپنے ساتھ لائے ہو. آج کی رات تمہارے چیلوں کی آخری رات ثابت ہوگی. خون پینے کی حسرت ان کے ساتھ ہی دفن ہو جائے گی. تمہیں اپنی قوت پہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی بھروسہ ہے. چلو دیکھ لیتے ہیں کس میں کتنا دم ہے. خون آشام شیطان کی کھڑکھڑاتی ہوئی آواز فضا میں گونجی. مگر اس سے پہلے کہ اس کے شیطانی چیلے ان تینوں پر حملہ آور ہوتے، امبر خون آشام شیطان کے سامنے آ گئی. ان لوگوں نے ڈریکولا شیطان کو میری آنکھوں کے سامنے ہلاک کیا ہے. ان کو سزا دینے کی زیادہ حقدار میں ہوں. امبر چیخ کر بولی، اور اگلے ہی لمحے ایک خوفناک چیخ کے ساتھ اسد پر حملہ آور ہو گئی. وہ ہوا میں اڑتی ہوئی اسد کی طرف آئی اور اس نے دونوں ہاتھوں سے اسد کا چہرہ جکڑ لیا. اسد کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا. اس نے زور لگا کے امبر کو اپنے سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام رہا. امبر کے نوکیلے دانت صاف دکھائی دے رہے تھے جو کسی بھی لمحے اسد کی شاہرگ کو کاٹ سکتے تھے. امبر کا آہنی شکنجا اس کی کنپٹیوں پر دباؤ بڑھا رہا تھا. عقب میں خون آشام شیطان کے قہقہے سنائی دے رہے تھے. جب امبر اسد پر جھپٹی اسی وقت مہمان لڑکی اور اس کا دوست حرکت میں آ گئے. زندہ لاشوں سے ایک خوفناک جنگ کا آغاز ہو چکا تھا. پلک جھپکتے ہی کئی لاشیں دھواں بن کر ہوا میں تحلیل ہو چکی تھیں. وہ بھی اسد کے قریب پہنچ کر امبر کو اس سے الگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ان کی راہ میں کئی زندہ لاشیں حائل تھیں. اسد ہوش میں آؤ، تمہارے پاس بندوق ہے، اسے استعمال کرو. مہمان لڑکی کی یہ بات سن کر اسد چونک گیا. اس نے اپنی پوری قوت جمع کر کے بندوق کے دستے سے ایک زوردار ضرب امبر کے بازوؤں پر لگائی. پہلی کوشش میں تو شکنجا نہ کھلا، مگر اس کا دباؤ کم ہوتا محسوس ہوا. اسد نے پھر دوسری اور تیسری ضرب لگائی تو امبر کا شکنجا کھل گیا اور وہ پیچھے ہٹ گئی. اسد نے بندوق سیدھی کی اور امبر کا نشانہ لیا، لیکن امبر کمال مہارت سے ایک طرف ہٹ گئی اور فائر ایک لاش کو جا کے لگا اور اس کے پرخچے اڑ گئے. لڑائی میں تیزی آ چکی تھی. امبر جھپٹ جھپٹ کر اسد کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اسد اس کی گرفت میں آنے سے بچتا رہا. جب خون آشام ڈریکولا نے یہ دیکھا کہ زندہ لاشوں میں کمی واقع ہونے لگی ہے تو اس نے ایک عجیب سی آواز حلق سے نکالی. کچھ دیر بعد اور لاشیں کمرے میں داخل ہونے لگیں. یہ دیکھ کر مہمان لڑکی اور اس کا دوست پریشان ہو گئے، کیونکہ ہر لمحے خون آشام افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا. اچانک مہمان لڑکی کو ایسا لگا جیسے اس کے پیچھے کوئی موجود ہے. اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کے ماتھے پر پریشانی کی شکنیں آ گئیں.
کیونکہ خون آشام ڈریکولا خود اس کے مقابلے میں اتر آیا تھا۔ خون آشام ڈریکولا نے مہمان لڑکی کی گردن دبوچ لی۔ مہمان لڑکی کو اپنی سانسیں بند ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اسد کی نظر جب اس پر پڑی تو وہ تیزی سے آگے بڑھا اور بندوق کا دستہ گھما کر خون آشام ڈریکولا کے سر پر دے مارا۔ یہ اچانک کا وار تھا جسے خون آشام ڈریکولا دیکھ نہ پایا تھا۔ مہمان لڑکی اس کی گرفت سے نکل گئی۔ اب وہ خونخوار نظروں سے اسد کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسد ان حالات میں بہت سہما ہوا تھا اور پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ اس طرح کے حالات سے کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ وہ ایک سیدھا سادہ انسان تھا جو صبح نوکری پر جاتا تھا اور چھٹی ہوتے ہی سیدھا گھر لوٹ آتا تھا۔ لڑائی جھگڑے کی تو کبھی نوبت ہی نہیں آئی تھی، مگر یہاں تو پورا جنگ کا میدان بنا ہوا تھا۔ جان بچانے کے لیے لڑنا پڑ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے خون آشام ڈریکولا اس کے سر پر پہنچ گیا اور اس کی گردن کو اپنی آہنی گرفت میں لے لیا۔ خون آشام ڈریکولا خونخوار لہجے میں بولا، میرے اہم ساتھی کو ہلاک کرنے کے جرم میں تمہیں مرنا ہوگا۔ مجھے تمہارے لذیذ خون سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اس سے پہلے کہ خون آشام ڈریکولا کے ہاتھ حرکت میں آتے امبر وہاں پہنچ گئی اور چیخ کر بولی، یہ میرا شکار ہے، اسے میرے حوالے کر دو، میں اس کے خون کا ایک ایک قطرہ پینا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر خون آشام ڈریکولا پیچھے ہٹ گیا۔ امبر زوردار آواز میں چیخی اور اسد پر جھپٹ پڑی۔ امبر نے اپنے نوکیلے دانت اسد کی گردن میں گاڑ دیے۔ یہ دیکھ کر مہمان لڑکا آگے بڑھا اور ایک تیز نوکیلی لکڑی امبر کی کمر کے عین بیچ میں گاڑ دی۔ امبر چیخ مار کر پیچھے ہٹی۔ اس کا سارا بدن نیلا پڑ چکا تھا۔ یہ دیکھ کر خون آشام ڈریکولا طیش میں آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ان لوگوں پر جھپٹتا، مہمان لڑکے نے اپنی ساتھی کو آنکھ سے اشارہ کیا۔ وہ اس کا اشارہ سمجھ چکی تھی۔ مہمان لڑکے نے امبر کو بازو سے کھینچا، ساتھ ہی اس لڑکی نے اسد کو اپنے بازو کے حلقے میں دبوچا، دوسرے ہاتھ سے اپنے دوست ساتھی کا ہاتھ پکڑا۔ مہمان لڑکے نے اپنا پاؤں زور سے زمین پر مارا۔ اسد کو ایسا لگا جیسے مٹی کا ایک شدید گرد و غبار اس کے گرد پھیل گیا ہو۔ اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ مہمان لڑکی کے بازو کے حلقے میں پھنسا ہوا ہوا میں تیر رہا تھا۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا۔ کچھ دیر بعد اسے اپنے پاؤں زمین سے لگتے محسوس ہوئے۔ مہمان لڑکی نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ لہراتا ہوا زمین پر گر پڑا۔ وہ بری طرح کھانس رہا تھا۔ یہ لو، اسے پی لو، تمہیں سکون ملے گا۔ مہمان لڑکی کی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی سنائی دی۔ پھر اس مہمان لڑکی نے اسد کے ہاتھ میں کچھ تھما دیا۔ اسد کو محسوس ہوا جیسے وہ کوئی دوا کی شیشی ہے۔ اس نے بلا سوچے سمجھے اس کو منہ سے لگایا تو ایک بد ذائقہ سیال اس کے حلق سے نیچے اترنے لگا اور اس کی کھانسی رک گئی۔ اوسان ذرا بحال ہوئے تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک سنسان سڑک پر موجود ہے۔ نہ ہی وہ جنگل ہے اور نہ ہی وہ پرسرار حویلی وہاں موجود ہے۔ سڑک بالکل ویران ہے، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا ہے اور وہ چاروں بھوتوں کی مانند وہاں کھڑے ہیں۔ میرے دوست نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا جو تمہیں وہاں سے نکال لایا، ورنہ آج امبر اور تمہاری موت یقینی تھی۔ دیکھو، تمہیں ہمارے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا۔ آج کے بعد ایسی حرکت مت کرنا۔ خون آشام افریتیوں کے ٹھکانے پر آنا تمہارے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا۔ ہم بھی ویسے ہی لوگ ہیں جیسے اس حویلی میں موجود تھے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ انسانی خون پیتے ہیں اور ہم جنگلی جانوروں کا۔ اسی لیے ہم دشمنی میں اور طاقت میں ان کی ہم پلہ ہیں، لیکن تمہارے جیسے نوجوان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، مگر امبر کو واپس لانا بھی ضروری تھا، کیونکہ کل صبح امبر کو نہ پا کر جس مشکل کا سامنا مجھے کرنا پڑتا تم لوگ اس سے واقف نہیں۔ کچھ بھی نہیں ہونا تھا امبر، کل صبح ٹھیک ٹھاک تمہیں دفتر میں مل جاتی، لیکن تمہاری وجہ سے خون آشام افریتوں کے ٹھکانے کو ہم نے ایک بار پھر کھو دیا۔ تم اس حویلی میں دوبارہ جا کر اپنا مقصد پورا کر سکتے ہو۔ اب وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ سب وہاں سے جا چکے ہیں کسی نئے ٹھکانے پر، اور ان کا نیا ٹھکانہ ڈھونڈنا ہمارے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔
امبر نے چونکہ پہلی بار ہی خون کا ذائقہ چکھا تھا اس لیے وہ بے خود ہو گئی تھی اور آسانی کے ساتھ ہم اس کی وجہ سے ان کے ٹھکانے پر پہنچ گئے تھے۔ اگر ہم تمہیں نہ بچاتے تو خون آشام ڈریکولا کی موت آج یقینی تھی، مگر ایک انسان کو بچانا بھی ہمارا فرض ہے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں ہوا کی تیزی سے ایک طرف غائب ہو گئے۔ اسد گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا ٹھنڈی آہ بھر رہا تھا۔ سامنے امبر کھڑی تھی جو اسد کو شکر گزار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اگر اسد نہ آتا تو شاید وہ خون آشام عفریتوں سے چھٹکارا نہ پا سکتی اور اپنی زندگی میں واپس نہ لوٹ سکتی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز دیکھنے کو مل سکیں۔